راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا، خدا کے ساتھ چلنا۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے، خدا کے ساتھ چلنا۔ حصہ 15۔ 4 چیزیں جو مرد خدا کو معلوم ہونی چاہیے۔ خدا کے لوگوں کو جو یسوع مسیح کی صلیب کے کفارے کے ذریعے خدا کے فرزند بنے، خدا کی راست بازی کے ذریعے اپنی شناخت اور سمت کی صحیح سمجھ ہونی چاہیے۔ خدا کے لوگ ایسے لوگ ہیں جو اس دنیا میں تو رہتے ہیں پر اس دنیا میں نہیں ہیں، خدا کے ذریعے زندگی گزارتے، خدا کی طرف سے آتے اور خدا سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی، لیکن چونکہ تم دنیا کے نہیں بلکہ میں نے تم کو دنیا میں سے چن لیا ہے، اس واسطے دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے۔ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ اسی سے خدا کے فرزند اور ابلیس کے فرزند ظاہر ہوتے ہیں۔ جو کوئی راست بازی کے کام نہیں کرتا وہ خدا سے نہیں، اور وہ بھی نہیں جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا۔ جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے، وہ خدا سے پیدا ہوا ہے، اور جو کوئی والد سے محبت رکھتا ہے وہ اس کی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے۔ جب ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا کے فرزندوں سے بھی محبت رکھتے ہیں، اور خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، اور اس کے حکم سخت نہیں۔ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے ہمارا ایمان ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، بلکہ اس کی حفاظت وہ کرتا ہے جو خدا سے پیدا ہوا، اور وہ شریر اسے چھونے نہیں پاتا۔ لہٰذا جنہوں نے یسوع مسیح کی صلیب کی خوبیوں کے ذریعے تحفہ کے طور پر نجات حاصل کی، وہ خدا کے لوگ ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے پولس رسول نے بیان کیا، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا۔ پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی داہنی طرف بیٹھا ہے۔ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے، کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے۔ آئیے اس نقطہ نظر سے ان 4 چیزوں پر نظر ڈالیں جو مرد خدا کو معلوم ہونی چاہیے۔ یہ کہاں ہے؟ ایک مرد خدا کو اس بات کی صحیح سمجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ ہماری روحانی حیثیت کہاں ہے۔ یہ روحانی حالت کا معاملہ ہے، یہاں تک کہ اگر ہم یسوع مسیح کو اپنا خداوند مانتے اور خدا کے فرزند کے طور پر اپنی حیثیت کو تبدیل کرتے ہیں تو اس دنیا میں کچھ نہیں بدلے گا۔ ایک کاروبار جس کا دیوالیہ ہو جائے وہ ایک لمحے میں دوبارہ تعمیر نہیں ہوتا، اور پریشان بچے فوری طور پر تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اچانک بائبل کے علم سے جو ہمیں پہلے کبھی نہیں ملا بھر گئے ہیں، اور ہمیں اچانک روحانی طاقتیں نہیں ملتی کہ ہم جب چاہیں مافوق الفطرت قوتیں نکال سکتے ہیں۔ اگر ہم یسوع مسیح پر یقین رکھتے ہیں تو ماحول کی تبدیلی نہیں، دل کی تبدیلی ہوتی ہے۔ ہم پہلے بھی گنہگار تھے اور اب بھی گنہگار ہیں۔ اگر ہم مرد خدا ہیں تو ہمیں موجودہ لمحے کو صحیح طور پر پہچاننے کے قابل ہونا چاہیے۔ ہم خدا کی محبت اور یسوع مسیح کے فضل سے راست باز بنائے گئے ہیں۔ ہم پھر بھی گنہگار ہیں۔ جو کچھ بدل گیا وہ یہ ہے کہ گنہگار بچ گیا ہے اور اسے خدا کے فرزند کا روحانی درجہ ملا ہے۔ اگر ہم مرد خدا اور خدا کی بادشاہی کے لوگ بن جائیں تو اس دنیا میں زندگی زیادہ مشکل ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم اس لا قانونیت اور دنیا سے دور ہیں جس کی ہم نے مرد خدا بننے سے پہلے بے حسی سے مشق کی تھی اور بدن کی خواہش کے لیے لطف اٹھایا تھا، کیونکہ ہم دنیا سے الگ ہوتے ہوئے ایک مقدس زندگی گزارتے ہیں۔ ہم کہاں جانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ خدا کے لوگ جس سمت جا رہے ہیں وہ واضح ہے،
یہ خدا کی بادشاہی کی جانب ہے جہاں سے ہم آئے ہیں۔ پولس رسول نے یہ واضح کرتے ہوئے کہ ہم روحانی طور پر کہاں سے آئے ہیں کہا، مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم ایک منجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں۔ اسی جگہ ابراہیم واپس گیا، اسحاق واپس گیا اور یعقوب واپس گیا۔ بنی اسرائیل جنہوں نے مصر چھوڑا، ان کے پاس جانے کے لیے ایک واضح جگہ تھی۔ یہ خدا کی زمین تھی اور کنعان ایک ایسی جگہ تھی جہاں ہم خدا کے ساتھ خدا کی بادشاہی سے لطف اندوز ہو سکتے تھے۔ خدا نے موسیٰ سے واضح طور پر کہا، میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہے خوب دیکھی اور ان کی فریاد جو بیگار لینے والوں کے سبب سے ہے سنی، اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں اور میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں اور اس ملک سے نکال کر ان کو ایک اچھے اور وسیع ملک میں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے یعنی کنعان اور ہتھیوں اور اموریوں اور فرزیوں اور حویوں اور یبوسیوں کے ملک میں پہنچاؤں۔ یہی وجہ ہے کہ ایماندار اور خدا کے لوگ سب اس زمین پر مسافر کی حیثیت سے رہے اور واپس چلے گئے۔ یہ سب ایمان کی حالت میں مرے اور وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ پائیں، مگر دور ہی سے انہیں دیکھ کر خوش ہوئے اور اقرار کیا کہ ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں۔ جو ایسی باتیں کہتے ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اپنے وطن کی تلاش میں ہیں، اور جس ملک سے وہ نکل آئے تھے اگر اس کا خیال کرتے تو انہیں واپس جانے کا موقع تھا، مگر حقیقت میں وہ ایک بہتر یعنی آسمانی ملک کے مشتاق تھے۔ اسی لیے خدا ان سے یعنی ان کا خدا کہلانے سے شرمایا نہیں، چنانچہ اس نے ان کے لیے ایک شہر تیار کیا۔ خدا کی بادشاہی اور اس کے آبائی شہر کی طرف سفر سمت ہے۔ جب تک ہم غلط سمت میں نہیں جاتے ہم آہستہ یا تیز چل سکتے ہیں۔ چنانچہ پولس نے کہا، پس میں بھی اسی طرح دوڑتا ہوں یعنی بے ٹھکانہ نہیں، میں اسی طرح مکوں سے لڑتا ہوں یعنی اس کی مانند نہیں جو ہوا کو مارتا ہے۔ ہمیں مصر یا دنیا واپس نہیں جانا ہے، ہمیں محض سمت نہیں بدلنی چاہیے۔ لہٰذا مرد خدا اس دنیا میں نمک اور نور کی حیثیت سے رہنے کی وجہ سے دنیا سے نفرت پائے گا، اور مرد خدا جانتا ہے کہ یہ دنیا مکمل دنیا نہیں ہے بلکہ ایک پردیسی کی حیثیت سے ایک عارضی عمل ہے، اور آہستہ آہستہ اپنا دل اس دنیا سے دور کرتا اور خدا کی بادشاہی اور اپنے آبائی شہر کی طرف جاتا ہے۔ مرد خدا کی حیثیت سے جو انعام ملا وہ خدا اور خدا کی ابدی بادشاہی ہے اور کچھ نہیں۔ ہم وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ اکثر کچھ لوگ جو خدا کی بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے آسمان پر جانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ سونے اور چاندی کے خزانوں سے بھرا ہوا ہے، قیمتی پتھروں سے بھرا ہوا ہے، اور کیونکہ انہیں ریشم کے کپڑوں اور بہترین گھر اور بہترین کار سے نوازا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ پولس بائبل میں ایک آدمی جس نے آسمان دیکھا، آسمان کی بادشاہی کا ذکر بالکل نہیں کیا، اور یوحنا رسول انسانی زبان میں آسمان کی بادشاہی کا اظہار کرنے سے قاصر تھا۔ جو بات واضح ہے وہ یہ ہے کہ آسمان ایک رشتے کا معاملہ ہے، نہ کہ کسی جگہ کا معاملہ۔ یہ ایسی جگہ نہیں ہے جہاں خدا کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ جگہ خود اتنی اچھی ہے، بلکہ اگر وہ جگہ اتنی اچھی نہ بھی ہو آسمان اچھا ہے، اور یہ وہ جگہ ہونی چاہیے جہاں ہم جانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ایک ابدی جگہ ہے جہاں خدا موجود ہے، یسوع مسیح وہاں ہے، اور جہاں ہم روح القدس کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم ابھی خدا کے ساتھ کامل تعلقات میں نہیں رہتے تو آسمان کی بادشاہی صرف ایک مبہم جگہ ہے جو صرف ہمارے خیالات میں رہتی ہے۔ ہمیں یاد رکھنا ہے ہم آسمان پر جانا چاہتے ہیں۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم خدا کے ساتھ ایک کامل رشتے میں ہمیشہ کے لیے اس جگہ رہ سکتے ہیں جہاں کوئی گناہ نہ ہو۔ ہم وہاں کیسے جائیں گے؟ یہ واضح جواب کے ساتھ ایک سوال ہے، لیکن ہم اکثر ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اس جواب سے واضح نہیں ہیں۔ آسمان کا واحد راستہ یسوع مسیح کے ذریعے ہے۔ بائبل واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ یسوع نے کہا، دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا۔ اور پطرس رسول نے کہا، کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ کوئی دوسری راہ نہیں ہے۔ وہ جگہ ایسی جگہ نہیں ہے جہاں دنیاوی اخلاق، تعلیم، نظریہ اور یہاں تک کہ سائنس کے ساتھ بھی پہنچا جا سکے۔ بائبل بیان کرتی ہے، اگر میں فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں
تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جانچ ہوں، اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو، اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں، چونکہ خدا محبت ہے۔ یسوع خدا ہے، اور یسوع کے بغیر دنیا میں کوئی طاقت یا عقیدت کسی کام کی نہیں ہے۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے، خدا کے ساتھ چلنا جاری ہے۔